سبحان اللہ عما یشرکون وهو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريبا من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والقلم دافع البلاء والوباء والقاتل والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤثر مطهر منور بالبيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم والله واصله وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رات العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين
سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالی کشف الدجى حسنت جميع خصاله صلوا عليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه صلوا عليه وآله وذريته وذرياته وأزواجه أجمعين صلاة سلاما دائما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حضور آپ نے
اپنے مرشد کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے مرشد کی کامل اتباع کی اور اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ میں ان کا مرید نہیں ہوں کہ ان کی تعریف کروں، مرید اپنے پیروں کی تعریف کرتے اچھے لگتے ہیں، اور مرید پر واجب ہے کہ وہ اپنے پیر کی تعریف کرے۔ میں تو ان کا مرشد دادا ہوں، ان کے مرشد کا سجادہ نشین ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں اتنے دور سے آؤں، ان کا مزار بناؤں اور ان کے مزار پہ پورا کمپلیکس بنا دوں؟ ایسا کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ یہ اس کے اہل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرشد کے صدقے میں یہ مقام عطا فرمایا، یہ ان کا حق تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حقوق پورے کیے۔ انہوں نے اپنے مرشد کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خود کو اللہ کے ذکر میں فنا کر دیا، مرشد کی کامل اتباع کی، مرشد کے احکامات کی پیروی کی، اور اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ اب تا قیامت دنیا آتے رہیں گے، اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطے کے لوگوں پر فضل فرمائے گا۔ انشاءاللہ ان کی وسیلے یہ میرے بزرگوں کا فیض ہے جو انشاءاللہ اس خطے میں تا قیامت جاری رہے گا۔ جو چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اپنے پیران مقام کی کامل اتباع کریں، ان کے طریقے پر چلیں، صرف لنگر کھانے نہ جائیں پیروں کے پاس، صرف دعائیں کرانے کے لیے نہ جائیں، جی آج مجھ بیمار ہے جی، کڑی بیمار ہے جی، فلانا بیمار ہے جی، جو جندک کو جلا جی، تو یہ تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے۔ اللہ سے وہ مانگو اس سے اللہ بھی خوش ہو، دنیا مانگنے سے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ علامہ صاحب ایسے ہی ہے، فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں، نماز میں چونکہ 5 منٹ ہے فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یعنی صرف دنیا کی چیزوں کا سوال کرتے ہیں، فرمایا ہم انہیں دے دیتے ہیں، لے مر، اس انداز سے دیتے ہیں، لے مر، کیونکہ آگے جملہ بڑا سکتا ہے، فرمایا ہم انہیں دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ قاری صاحب ایسے ہی ہے۔ پھر اسی موضوع کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور کچھ بندے ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، فرمایا ہم انہیں دنیا بھی احسن دیتے ہیں اور آخرت بھی احسن دیتے ہیں، اور جہنم کی آگ انہیں چھوئے گی بھی نہیں۔ اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ تو دنیا کے لیے مت جاؤ، دنیا تو اللہ نے دے ہی دینی ہے۔ مرشد سے کیا مانگنا چاہیے؟ یاد آ گیا، میرے مرشد اللہ رحمہ نے اپنی پوری زندگی میں اپنے مرشد سے، حضرت پیر مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے، جو کہ میرے دادا مرشد ہیں، دوسروں کی سفارشیں تو کی لیکن اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، یہ نہیں کہا، یہ عرض نہیں کی حضور میرے لیے فلاں کام کے لیے دعا کر۔ جی بیٹھے میرے بابا جی کے پیر بھائی سمندر خان صاحب کے صاحبزادہ، سمندر خان صاحب کے صاحبزادے ہیں نا یہ؟ نظر آ کیا بات، حالانکہ میں نے بچپن میں ان کو دیکھا تھا، اس کے بعد اب دیکھا جی۔ آخر ایک وقت وہ ایسا آیا، کسی بھائی کی سفارش کی، غالباً مغرب کے نماز مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، تو دادا مرشد اللہ رحمہ نے جوش سے فرمایا کدے اپنے واسطے بھی کچھ مانگ لے، کدے اپنے واسطے بھی کچھ مانگ لے۔ تو میرے پیرو مرشد نے عرض کی کہ حضور مانگا، فرمایا مانگ، حضور مانگ لگا، مانگ، جوش میں آ گیا، آپ نے فرمایا مانگ، عرض کی حضور تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سا کوئی سخی نہیں، مجھ سا کوئی
چونکہ مرشد نے خود فرمایا تھا کہ مانگ میں عطا کروں گا، تو آج دنیا کے سامنے ہے کہ مرشد نے عطا کر، خلفاء تو اور بھی بہت تھے، ایک سے ایک مرید تھا میرے دادا مرشد کا، ایک سے ایک پیارا سونا خلیفہ تھا، لیکن وہ نہیں مانگ سکے، اور کچھ چیزیں مانگتے رہے، دنیا کی چیزیں سوال کرتے رہے، دنیا میں زندگی میں ایک ہی سوال کیا، وہ بھی مرشد کے حکم پہ کیا، اور دادا مرشد الرحمن نے انہیں عطا، اور وہ کیا تھا؟ تاج الاولیاء شاہ عبد الشکور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ذکر تاج الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 850 سال پرانی فقیری عطا کی، ذکر تاج الاولیاء میں لکھا ہوا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 850 سال پرانی فقیری عطا کی۔ آپ کے ہندوستان، پاکستان میں بہت خلفاء ہوئے، لیکن بس سبھی صاحب مزار ہیں، لیکن وہ جو 850 سال فقیری پرانی فقیری تھی وہ حضرت پیر مکان شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر، باقیوں کو تو مجھے پتہ نہیں، چونکہ مرشد کے حکم پہ میرے مرشد نے عرض کی تھی کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر کہ جو آپ کے پاس ہے وہ مجھے عطا کر، اور مرشد نے حکم دیا تھا کہ مانگ میں دوں گا، تو یقیناً دیا ہوگا۔ اسی 800 سال فقیری کا پڑھتا ہوں انشاءاللہ، یہاں سے مقام پر آیا کرنا، اور اس کے ساتھ ہی خانہ تعمیر ہو گئی، مسجد تعمیر ہو گئی، یہاں عبادت کیا ہے، بہت جلد انشاءاللہ مسجد کا افتتاح کریں گے، آپ سب کو رحمت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیرانے اور صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔